والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غریبا یا رسول اللہ غریبا، غریبا یا رسول اللہ غریبا، ندارم در جہاں جز تو حبیبا. بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے روزوں کی فرضیت کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین مقصد اس کو یوں فرمایا کہ لعلکم تتقون. مختلف طبقات کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو محنت، مشقت، مزدوری کرتے ہوئے موسمی شدت کو برداشت بھی کرتے ہیں، لیکن روزے کو ترک نہیں کرتے. اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مختلف امراض کا شکار ہیں، بالخصوص شوگر کے مریض، جن کے لیے چند گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ بھی 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور روزہ نہیں چھوڑتے.
اچھا، کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیوں سے نواز رکھا ہے. گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے، گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن ہے، آفس کے اندر ایئر کنڈیشن ہے، اور وہ روزے کو ترک نہیں کرتے. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو مشقت برداشت کر رہا ہے، وہ جو بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، جو تمام تر صعوبتوں کو اپنے وجود پر سہ کر بھی روزہ نہیں چھوڑ رہا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو واضح ہے، کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے، کوئی خفیہ نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فکر سے ماورا رکھا ہو، بلکہ بالکل آسان سا ہے کہ اتقا، کہ ان مشقتوں کے بعد، ان صعوبتوں کے بعد، ان تکالیف کے برداشت کرنے کے بعد تمہیں جس راستے پر لانا مقصود ہے وہ راستہ ہے تقوی کا، کہ تاکہ تم تقوی کے راستے کے مسافر بن جاؤ. یہ بنیادی مقصد ہے. اچھا، اب اس میں خاص کر کے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس بات پر ہم نے سب سے زیادہ دھیان دینا ہے، جس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم یہ روزمرہ کے معمولات میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان بہکا دیتا ہے. بحیثیت مسلمان جب ہم کسی شخص کو سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، جواب یہ آتا ہے جی شیطان جان نہیں چھوڑ رہا. کسی سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے، جواب یہ آتا ہے شیطان مجھے بہکا رہا. ہر ایک جگہ پر ہم شیطان کو درمیان میں لے آتے ہیں اور ہم اپنے تمام جرموں کا ملبہ، ہم اپنے تمام گناہوں کا ملبہ، ہم اپنی تمام نافرمانیوں کا ملبہ وہ شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ شیطان ہمیں اصلاح کی طرف نہیں آنے دے رہا. اب جو لمحہ فکریہ ہے میں اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. بھائی شیطان تو جگڑ دیا گیا ہے، شیطان تو بند ہے، یہ بالکل کنفرم ہے، یہ حقیقت ہے، یہ محض افسانہ نہیں ہے، یہ محض کوئی کہانی نہیں ہے، یہ محض گفتگو نہیں ہے، یہ کوئی الفاظوں کا گورکھ دندہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، شیطان بند ہے. اب لمحہ فکریہ کیا ہے؟ شیطان بند ہے تو پھر ہمیں روزہ کون نہیں رکھنے دے رہا؟ شیطان اگر بند ہے تو پھر ہمیں نماز کون نہیں پڑھنے دے رہا؟ اگر شیطان جکڑا ہوا ہے پھر ہمیں تلاوت قرآن سے کون روک رہا ہے؟ اگر شیطان زنجیروں میں ہے تو پھر ہمیں صدقات و خیرات اور حلال مال اللہ کی راہ میں دینے سے کون روک رہا ہے؟ آج ہمارا صرف دھیان اس بات پر ہونا چاہیے
23 روزے میں نے اور آپ نے گزار لیے. اب ہمارے پاس صرف 7 روزوں کی دولت باقی ہے. اب 23 دنوں میں ہمارے کتنے روزے ضائع ہوئے؟ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی؟ ہم نے کتنی مرتبہ قرآن کریم پڑھا اور کتنا مرتبہ ترک کیا؟ اب یہ نقطہ آج ہمارے سامنے ہونا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شیطان باندھا ہوا ہے تو پھر یہ کون کروا رہا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کیا تھا، رمضان کی مشقوں میں سے ایک مشق یہ ہے کہ رمضان ہمیں عادات کے بدلنے کا درس دیتا ہے. اب بڑی معذرت کے ساتھ عید الفطر کے اعلان کے بعد عید الفطر کی صبح فجر میں بھی وہ نمازی نہیں نظر آتے جو رمضان میں آتے ہیں. ہماری حلال کمیٹی کا بڑا ہو وہ چاند کا اعلان رات 10 بجے کرتی ہے، اگر وہ مغرب کے بعد کر دے تو عشاء پر بھی نہ لوگ نظر نہیں آتے. اب شیطان تو جکڑا ہوا ہے، یہ کون کروا رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے ہمارا. اب اس کے 2 جواب ہیں. سب سے پہلا جواب جس کی طرف ہم نے خود دھیان دینا ہے، غور و فکر کرنی ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے غور و فکر کا. اس سے پہلے کہ ہم میدان محشر میں مجرموں کی صفوں میں کھڑے کیے جائیں، اس وقت کے آنے سے پہلے آج ہمارے پاس موقع ہے ہم غور و فکر کریں. کہیں مسلسل شیطان کا ساتھی رہنے کی وجہ سے ہم خود شیطان صفت تو نہیں ہو گئے؟ مسلسل شیطان کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر ہماری اپنی خصلتیں شیطانی تو نہیں ہو گئی؟ مسلسل شیطان کی اتباع کی وجہ سے آج ہمارا مزاج شیطانی تو نہیں ہو گیا؟ مسلسل شیطان کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے آج ہماری توجہات کا مرکز شیطان تو نہیں ہو گیا؟ آج کا جمعۃ المبارک ہم سے یہ سوال کر رہا ہے. ہم اپنے دائیں بائیں ایک لمحے کے لیے نظر دوڑائیں، اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اپنی دائیں بائیں کی گلیوں میں دیکھتے ہیں، اپنی صفوں میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں. کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں؟ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ممکن ہے اگلے رمضان میں ہم جو یہاں بیٹھے ہم میں سے بہت سارے نہ ہوں. اب سوال وہیں کھڑا ہے، اگر ہم نے مسلسل رمضان اسی طرح گزارنے ہیں کہ زندگی میں رمضان آیا ایک مشق کی اس سے گزر گئے، ایک رمضان آیا مشق کی گزر گئے، ایک رمضان آیا مشق کی گزر گئے، تو میں نے پھر آپ کی خدمت میں وہی سوال کرنا ہے کہ ہم مشقوں سے گزریں گے یا اپنی عادات کو اسلام کے مطابق ڈالیں گے؟ خصلتیں بدلنی ہیں، عادات بدلنی ہیں، ہم نے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے، ہم نے اپنی سوچیں فکریں بدلنی ہیں، یا ہم نے صرف مشق سے گزرنا ہے؟ اسلام ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ ہم اپنی عادات و خصلتوں کو بدلیں. آج موقع ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. ابھی 7 دن ہیں، ہم 7 دنوں میں
چاہیں تو ہم 1 مہینے کی محنت کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم 1 مہینے کی محنت کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ہمارے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہیں، پاور لوم پر کام کرنے والا اپنے مالک کی منت کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرو، مجھے ڈبل کام کرنے دو، مجھے اوور ٹائم لگانے دو، مجھے زیادہ وقت لگانے دو۔ کہوں عید ہے، میں نے بچوں کے لباس بنانے ہیں، میں نے اخراجات ہیں، میں نے اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو عید دینی ہے، اعزاء قارب کو عید دینی ہے، میرے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس لیے مجھے اوور ٹائم چاہیے۔ دولت کمانے کے لیے ہم اوور ٹائم کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں، اگر ہم نے 23 دن ضائع کر دیے ہیں اپنے رب کو منانے کے لیے بھی تو اوور ٹائم لگا سکتے ہیں نا۔ ابھی کچھ کیا نہیں ہے، لیکن یہ ممکن کب ہے؟ یہ ممکن تبھی ہے کہ ہم سوچیں بیٹھ کر کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یا یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں شیطان کا ساتھی نہیں بنوں گا، آج کے بعد میں اس کی بات نہیں مانوں گا، آج کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے اپنے دشمن کو پہچان لیا ہے کہ میرا دشمن کون ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جس نے میرے وجود میں وہ زہر گھول دیا ہے کہ اگر آج میرے دشمن کو مجھ سے دور بھی کر دیا جائے لیکن اس کے اثرات میرے وجود میں باقی ہیں، تو میں دشمن کو پہچانوں اور اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کروں، یا میں یہی فیصلہ کروں کہ میرا دشمن جتنا مرضی دور چلا جائے لیکن اس کا رس میرے وجود میں موجود رہے گا اور اس کے جانے نہ جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ مشقوں سے نہیں گزرنا، عادات کو بدلنا ہے، اطوار کو بدلنا ہے، طور طریقے بدلنے ہیں۔ یہ موقع ہے، پھر موقع نہیں ملے گا، پھر کون موقع دے گا؟ پھر موقع میسر نہیں آئے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، نماز وہ محترم ہے جس میں کمر پوری طرح جھک جائے، جس میں سجدہ کرتے ہوئے آپ کو 2-3 جگہ سٹاپ نہ کرنا پڑے، سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کو توڑنا نہ پڑے۔ نماز وہ معتبر ہے جب گھٹنے جواب دے گے، جب کمر جواب دے گی، جب بڑھاپا پوری طرح ہڈیوں میں گر کر گیا، پھر ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جانے لگتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ اٹھتے ہوئے بعد میں کہتے ہیں ہوئے ہائے 3 مرتبہ پہلے کہہ لیتے ہیں۔ اب اس نماز کا کیا فائدہ؟ وقت تو آج ہے ہمارے پاس، آج ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم اپنے دشمن کو پہچانیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم دشمن کی شناخت کریں کہ ہمارا دشمن ہے کون۔ اچھا، پھر ایک اور عجیب تماشا ہے، یہ میں اپنی زندگی کے کچھ تجربات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور باہر کے نہیں، اپنے محلے کے۔ یہاں کچھ ایسے مواقع آئے کہ بھائی مرنے لگا تو مجھے پتہ چلا بہن ناراض ہے۔ میں بھائی کے پاس گیا، میں نے کہا آپ مرنے لگے ہیں، آپ کا وقت قریب ہے، چلو اب بہن سے صلح کر لو، اب اس کو اپنے گھر آنے دو، چند باتیں اس کے ساتھ بیٹھ کر لو۔ جواب دیا جاتا ہے یہ میری دشمن ہے، اس نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس نے فلاں فلاں جگہ پر میرے ساتھ لقب زنی کی ہے، اب میرے وصیت ہے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی میرا چہرہ نہ دکھایا جائے۔ یہ میں باہر کی کہانی نہیں، اپنے محلے کی کہانیاں سنا رہا ہوں، یہ میں نے خود دیکھے۔ میں نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد کوئی ناراض رشتہ دار آیا تو اسے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتے کہ اب تمہیں چہرہ نہیں دیکھنے دیتے، کیوں؟ تم ہمارے دشمن ہو۔ میں پوچھتا ہوں، اگر یہ دشمنیاں اتنی معتبر ہیں
کہ آپ اسے چہرہ بھی نہیں دیکھنے دے دیتے، تو اللہ نے جس کو آپ کا دشمن قرار دیا آپ اس سے دشمنی کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اپنا دوست کیوں بناتے ہیں؟ کیا آپ کی ذاتی دشمنیاں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے دشمن سے زیادہ اہم ہے؟ کیا یہ زیادہ معتبر ہے؟ ایک وہ دشمن ہے جس کو اللہ نے کہا کہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، اور پھر اللہ نے دیکھیے قرآن کریم میں کھول کر بیان کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے راندا دھتکارا تو اس نے کیا کہا؟ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اب اس کا بہکانے کا دیکھنے انداز، کہتا ہے میں راستے میں بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے آؤں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ کبھی کوئی دشمن ایسا بھی دیکھا ہے جو سامنے سے حملہ کرتا ہو؟ ہمیشہ دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے، اور یہ کتنا ناکام دشمن ہے، وہ کہتا ہے میں سامنے سے بھی حملہ کروں گا۔ اگر اعلان کیا رہا ہے کہ میں پیچھے سے دائیں بائیں اور آگے سے بھی وار کروں گا۔ اب مفسرین کرام نے اس پر کتنا خوبصورت نقطہ لکھا، امام راضی نے بھی اور دیگر مفسرین کرام نے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا، ابلیس دو جگہ بول گیا، کہا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کروں گا۔ ایک اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے حملہ کروں گا، اور ایک اس نے یہ نہیں کہا میں نیچے سے حملہ کروں گا۔ یہ دو سمتیں وہ بول گیا، دو سمتوں کا ذکر نہیں کیا، 4 سمتوں کا ذکر کیا، 6 سمتیں چاہیے تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے حملہ کروں گا یا میں نیچے سے حملہ کروں گا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ اللہ کا انسان پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ اب شیطان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس دشمن سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا، نیچے سے حملہ نہیں کر سکتا، ایک راستہ ہے یہ اوپر کا ماتھا نیچے اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو بچ سکتا ہے۔ یہ اوپر کا ماتھا نیچے اس کی بارگاہ میں جھک جائے اگر اللہ کی بارگاہ میں، تو تم اس کے باروں سے بچ سکتا ہے۔ اب ہم اسی سے بھاگتے ہیں، ہم اسی سے بھاگتے ہیں۔ رمضان ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے ہم اپنے اصلی دشمن کو پہچانیں کہ ہمارا اصلی دشمن ہے کون۔ خاندان کی دشمنیاں نہیں اصل ہے، رشتہ داروں کی دشمنیاں اصل دشمن نہیں ہے، یہ اصل دشمن تمہارا ابلیس ہے، شیطان ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اور ایک نقطے کی بات بتا دوں، تم اللہ عز و جل کے دشمن سے دشمنی کر کے دیکھ لو، دنیا کے سارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے، اپنے نہیں بیگانے بھی، اپنے نہیں بیگانے بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اور یہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی الفاظ یا خطابت کا جوڑ نہیں ہے، یہ عملی زندگی میں کر کے دیکھ لو۔ آج ولی الدین چشتی اجمیری کے دربار پر ہندو بھی چادر چڑھانے آتا ہے، آج سکھ بھی چادر چڑھانے آتا ہے، آج علی اجمیری کو دنیا کے سارے لوگ مانتے ہیں۔ آج سیدی محدث اعظم پاکستان کے کروڑوں اولاد ہے، کروڑوں کی تعداد میں اولاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں؟ انہوں نے اصلی دشمن سے دشمنی کی، اللہ نے اپنی ساری مخلوق ان کی دوست بنا دی۔ ہم اصلی دشمن کو پہچانتے نہیں۔ رمضان ہمیں یہ سبق بتا رہا ہے کہ پورے رمضان میں تم سوچو، فکر کرو کہ بھائی تمہارا دشمن تو جھگڑا ہوا ہے، پھر یہ تم کیا بات لڑائی کیوں ہو رہی ہے، پھر یہ ایپ گری کیوں ہو رہی ہے، چغل خوری کیوں ہو رہی ہے، غیبت کیوں ہو رہی ہے،
یہ دشمنیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ یہ سود پر کاروبار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نجائز خوری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تاجر پتا کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تاجر کیوں مارنے کا کر کے بیچ رہے ہیں؟ یہ تاجر کیوں نہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ یہ خوف خدا کیوں نہیں ان کے اندر آ رہا؟ تو جواب یہ ہوگا کہ شیطان کا مسلسل امتنیس رہنے کی وجہ سے اب شیطان کو جلا گیا، لیکن جو ہمارے اندر شیطانی صفات پیدا ہو گئی ہیں انہوں نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ اب ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو دعائیں، اس اپنے من کو دعائیں، رمضان کے ذریعے اپنے من کو صاف کریں، اس کے اندر سے شیطانی خصلتوں کو نکالیں، شیطانی عادات کو نکالیں اور فیصلہ کر دیں کہ دشمنی ابلیس سے ہم نے پکی کرنی ہے۔ یہ رمضان ہمیں درس دے رہا ہے۔ اچھا، وہ پکی دشمنی کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں جہاں ملوں میں کہوں کہ شیطان ہمارا بڑا پکا دشمن ہے، اور فجر کی اذان ہو تو اذان کان میں آئے تو اب کیا کروں؟ آنکھ کھلے، اے سی 26 پر تھا اسے میں 24 پر کر لوں، اسے 20 پر لے آؤں، اور 2-3 مؤذن کو گالیاں دوں کہ یہ سونے نہیں دے رہا، اور پھر چادر لمبی تان کر سو جاؤں، اور صبح اٹھ کر میں چرچا کرتا پھروں کہ یہ شیطان میرا دشمن ہے۔ شیطان کو پہچانو، اپنے اصلی دشمن کو پہچانو، اور اصلی دشمن وہ ہے کہ جس نے تمہارے اندر تمہاری خصلتوں کو بدل دیا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ایک وہ ہے جس نے تمہاری خصلتوں کو بدلا، اب ایک تم بھی میدان میں آؤ، تم بھی اپنی خصلتیں بدل کر دکھاؤ، تم بھی کچھ کرو نا، تم بھی اپنی خصلتیں بدل کر دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے اذان کے بعد مسجد جانا، تم اس کی مخالفت میں اذان سے پہلے مسجد پہنچو، اسے وہ تیری نہیں ماننی، میں تجھ سے کہنے سے پہلے مسجد پہنچوں گا۔ وہ کہتا ہے دکان پر کام کاج کا وقت تیز ہے، اس وقت دکان چھوڑ کر نہ جانا، کہیں گاہک واپس نہ چلے جائیں۔ تم اس کے مقابلے میں اسے جواب کیا دو؟ رازق میرا اللہ ہے، تو نہیں ہے، لہذا جس نے رزق تقسیم کرنا ہے میں تو اس کے پاس چلا ہوں۔ گاہکوں کی لائن بھی لگی رہے، دکان پر رش بھی رہے، اور شام کو پردے میں کچھ نہ پڑے۔ ایک یہ رخ ہے، اور ایک یہ رخ بھی ہے کہ دکان پر 2-4 گاہک آئے اور شام کو آپ دیکھیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے کہ میں نے تو کمائی کی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا دولت کا تعلق کثرت سے نہیں ہے، دولت کا تعلق برکت سے ہے۔ اگر کثرت سے ہوتا تو دنیا کا امیر ترین انسان فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، شداد ہے، یہ امیر ترین لوگ ہیں، لیکن یہ ایمان سے بتاؤ امیر انہیں کہو گے یا اللہ کے انبیاء کو امیر کہو گے؟ کس کو امیر کہو گے؟ جو منبر پر کھڑا ہوا، جس پر سوال اٹھا مقتدیوں سے کہ یہ تو نے کرتا نیا کہاں سے خریدا، اس نے جواب دیا کہ آگے کا پلڑا میرا ہے، پچھلے کا میرے بیٹے کا ہے، اور 2 کو جوڑ کر میں نے کرتا بنایا۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، اور دعویٰ کیا کرتا ہے؟ کوئی کتا بھی پیاسا سو گیا تو عمر جواب دے گا۔ اور گلیوں کے کناروں پر لوگ زکوٰۃ کے تھیلے لے کر کھڑے ہوتے ہیں،
صدائیں لگائی جاتی ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا، دروازے کھلتے ہیں لینے کے لیے نہیں، جواب آتا ہے ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ پھر مجھے بتائیے فرعون امیر ہے یا عمر بن خطاب امیر ہے؟ تو امیر تو عمر بن خطاب ہوئے نا۔ تو کثرت مال نہیں، برکت مال امارت کا نام ہے۔ مال میں برکت ہو تو یہ امارت ہے، کثرت امارت نہیں ہے۔ اب رمضان ہمیں بنیادی طور پر یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں اور قطع تعلقی کا فیصلہ کریں۔ اگر آپ نے رمضان میں کوئی فیصلہ نہ کیا، کوئی فیصلہ نہ کیا اور رمضان ختم ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ رمضان ختم ہو گیا، اب آپ گھر جا کر بیٹھ کر سوچنا یار میں نے ایک مہینے میں کیا کیا؟ میں نے ایک مہینے میں کیا کیا؟ گھر جا کر سوچنا۔ اچھا میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے صلاۃ التراویح پڑھی، میں نے ایک مہینہ اپنی نگاہ کو بدنگاہی سے بچایا، میں نے یہ نیک کام کیے، صدقہ دیا، خیرات دی، غرباء کی مدد کی، علماء کی مدد کی اور طلباء کی مدد کی، مدارس مساجد کی خدمت کی، یہ سارے جواب آئے۔ اور اس کے بعد اب میں کہاں کھڑا ہوں؟ کوئی عادت میری بدلی؟ کوئی نہیں بدلی۔ تو اس جواب کو یوں سمجھ لو، قرآن کریم نے اس حقیقت کو یوں سمجھایا کہ یہ بالکل ایسے ہے اس عورت کی طرح جو صبح سے شام تک سود کاٹتی ہے اور شام کو کاٹے ہوئے سود کو خود ہی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اب سارا دن محنت کی، رسی بنا لی اور شام کو خود ہی اس رسی کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب ڈھونڈنے لگی میری رسی کہاں ہے، تو رسی تو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی۔ اب صبح کی سے لے کر شام تک کی محنت ضائع گئی تو پلے کچھ نہ پڑا۔ اگر پورا مہینہ روزے رکھ کر بھی ہم نمازی نہ پڑھے، ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا، ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میرا مسجد سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا، آج کے بعد مسجد سے میرا تعلق نہیں ٹوٹے گا، اگر یہ فیصلے ہم نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے برتن میں پانی ڈالتے رہے جس کے ٹینڈے میں سوراخ تھا، اوپر سے پانی گیا نیچے سے نکلتا گیا اور پنڈرے میں کچھ نہیں ہے۔ اور اگر مہینے کے بعد فیصلہ کرنے بیٹھے یار میرے دماغ میں ہے اب نماز نہیں چھوڑنی، اب مسجد سے تعلق نہیں توڑنا، اب غرباء یتیماں مساکین کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچنا، اب جب کبھی بھی موقع ملا میں نفلی روزے رکھتا رہوں گا، اور سب سے بڑھ کر میرا حتمی فیصلہ ہے اب میں نے اپنے اللہ کو خود بنانا ہے، کسی مولوی کی محنت نہیں کرنی، کسی پیر کی محنت نہیں کرنی، کسی شیخ کی سماجت نہیں کرنی، اب فیصلہ میں نے کیا کہ میں نے اپنے رب کو خود بنانا ہے، تو پھر سبحان اللہ رمضان مجھے کچھ دے کر گیا۔ پھر رمضان مجھے کچھ دے کر گیا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خالی پہندے والے سوراخ کے برتن میں پانی ڈالتا رہا اور پانی نکل گیا سارا، اور میرا برتن خالی کا خالی ہے۔ اس لیے یہ اگر آخری جمعہ ہے، یہ اگر آخری جمعہ ہے، اللہ نہ کرے یہ آخری ہو، میری یہ دل سے دعا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ آخری جمعہ ہو، لیکن اگر یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، کیونکہ ہماری حلال کمیٹی کا اعتبار کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اگر یہ رمضان کا آخری جمعہ ہو تو کچھ نہ کچھ فیصلہ تو آج آپ کو لینا ہوگا، کوئی ایک فیصلہ تو آج آپ کو لینا پڑے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی ایک فیصلہ آج کر لے، جو آپ کا من چاہتا ہے وہ کر لے، نماز کا فیصلہ کر لے، حلال کھانے کا کر لے،
اللہ کی راہ میں خرچ کا کر لیں، جھوٹ نہ بولنے کا کر لیں، غیبت نہ کرنے کا کر لیں، بد لگائی سے بچنے کا کر لیں، کوئی ایک فیصلہ تو کر لیں جو یہ کہہ سکیں کہ رمضان مجھے یہ ایک عادت دے گیا ہے، تاکہ برتن کا پینڈا ٹوٹا ہوا نہ ہو، پینڈا سلامت رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ فکر کے دن ہے، یہ سوچ کے دن ہے، یہ اپنے آپ کو بدلنے کے دن ہے، یہ 7 دن محنت کے دن ہے، یہ 7 دن اپنی عادات میں حتمی فیصلے کے دن ہے، یہ 7 دن مشق کے نہیں ہے، یہ 7 دن خصلتیں بدلنے کے دن ہیں، اور یہ 7 دن اپنی زندگی کو میدان معاشر میں مجرموں کی صف سے نکال کر اللہ کے محبوبوں کے سامنے کھڑے کرنے کے دن ہیں۔ اس لمحے سے بچو کہ جب قیامت کے دن آواز آئے کہ مجرموں کی صف میں آ جاؤ، اس لمحے سے بچو، وہ آ کر رہنا ہے۔ بہت بہترین ترین اپنے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہمارے بندے تجھے مجرموں کے نہیں محبوبوں کی صف میں کھڑا دیا جائے۔ یہ اپنے ساتھ اخلاص ہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے رمضان کا یہ اگر آخری جمعہ ہے تو مہربانی فرما کر اس کی میں فیصلے کا جمعہ بنا لیں اور اپنی عادات کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان کے ذریعے کم از کم اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیجیے۔ آپ کا رشتہ مسجد سے اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جس طرح بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، آپ کو مسجد میں سکون ملنا چاہیے۔ ابھی یہ حالات آئے نہیں ہیں، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ ابھی بھی حالات یہی ہیں، سلام پھرتا ہے تو بھاگتے اس طرح جیسے جیل خانے کا دروازہ کھولا ہے کہ روب کاریں پہنچ گئی ہیں، ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ روب کاریں آ گئی ہیں اور یہ دروازے کی طرف بھاگ پڑے ہیں۔ کام کوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کام کوئی نہیں ہوتا، دکان پر جا کر گپے لگانی ہے، دکان پر بیٹھ کر گپ شپ لگانی ہے، دوستوں کے ساتھ پھرنا ہے، گھر جا کر دیکھنا ہے۔ اوے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر سے بڑھ کر دنیا کی کائنات میں سکون کہاں مل سکتا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، کسی اور جگہ کوئی سکون کی جگہ ہے؟ کوئی جگہ سکون کی نہیں۔ مومن تو مسجد میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ماں کی گود میں بچہ بھی خوش نہیں ہوتا۔ مومن کا رشتہ تو مسجد کے ساتھ اتنا گہرا ہے، اتنا مضبوط ہے، لیکن ہمارے لیے یہاں عجیب تماشا ہوتا ہے، سلام پھیرنے کی دیر ہے، بھاگنے لگتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کسی نے رسا ڈالا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، اور اب یہ بھاگنے لگے۔ میرے آقا کا فرمان سننا، میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو بندہ نماز تسلی سے پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے، کچھ لمحات ذکر الہی میں گزارتا ہے، یہ وہ خوش بخت ہے جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، بھاگنے والے کی طرف نہیں، جو بیٹھا رہتا ہے، جو بیٹھا رہتا ہے۔ کیا طوفان آئے گا، کتنے نقصان آپ کا ہو جائے گا اگر آپ نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھے رہیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں جو آپ کو انعامات ملیں گے، یہ جس دن معاشر میں بلایا جائے گا پتہ چل جائے گا، اس دن پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کم از کم رمضان کے ذریعے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مسجدوں سے مضبوط کرو، اپنی عادات کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے اصلی دشمن کو پہچانو کہ تمہارا اصلی دشمن کیا ہے، اور اگر دشمنی پالنی ہے، بہن سے نہ پالو، بھائی سے نہ پالو، ماموں سے نہ پالو، نانا سے نہ پالو، خالہ سے نہ پالو، اپنے کزنوں سے دشمنیاں نہ پالو۔ خدا کے لیے یہ ساری دشمنیاں بھول جاؤ، صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، باقی ساری دشمنیاں چھوڑ دو، اللہ تعالی سب کو تمہارا سجن بنا دے گا۔ ایک شیطان سے اپنی دشمنی کو سمجھ لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی